پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک گھمنڈی شہزادی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر یقیناً آپ انٹرٹین ہوں گے، لہٰذا گزارش یہی ہے کہ آپ واقعے کو آخر تک ضرور سنیے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت غرور اور گھمنڈی ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا، وہ اسے ٹھکرا دیتی تھی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلوایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی۔ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی، اس کو بڑی غارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گولڈ رام ہے۔ دوسرے امیدوار سے کہا، یہ کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ اور ایک نواب بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغے کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت حیران تھی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پونچھ لگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویّا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گا رہا تھا۔ اس نے شاہی محل کی کھڑکی کے نیچے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو اندر لے آیا۔ اس فقیر گویّے نے شہزادی اور راجا کو بہت اچھا گانا گا کر سنایا۔ پھر اس نے بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے سنا تو وہ بہت بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کر دوں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویّے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ میں کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ باغ کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا،
یہ کس کا باغ ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی داڑھی والے کا ہے۔ شہزادی نے افسوس بھرے لفظ میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ عظیم و حسین شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ مجھ میں کوئی کمی ہے کیا؟ اس طرح کی بات کرتے ہوئے وہ دونوں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا، یہ کیسی بدنما جھونپڑی کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام خود کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شہزادی کو تو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں سنتی رہی۔ اس کے سوا شہزادی کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ ایک دن پھر ایسا آیا، کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری آئی ہے۔ میں تمہیں لکڑی کی چھال لا کے دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ فقیر جنگل جا کر لکڑی کی چھال لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ شہزادی نے پہلے ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوٹ لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ شوہر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو گئی، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں مت رکنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دقت ہوتی ہوگی، میرے خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام نکل آئے۔ فقیر شاہی محل چلا گیا۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار چین کی جگہ مل گئی ہے،
اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں سارے کام کرتی تھی، لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی تھی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے، مگر رات دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری سے سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے بڑھ کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی وقت ملازمہ آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کی آواز دہ اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی میں رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، ایسے واقعات اور اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔